حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت اور کثیر اولاد عطا فرمائی تھی۔ آپ بہت صبر اور شکر کرنے والے انسان تھے، لیکن اچانک ان پر ایک ایسی آزمائش آئی کہ ان کی بیوی کے سوا کوئی اپنا ان کے پاس نہ رہا۔ کیسی آزمائش تھی اور یہ آزمائش کیسے ختم ہوئی، اور اس آزمائش کے نتیجے میں انہیں کن نعمتوں سے نوازا گیا، اور قرآن مجید میں اس آزمائش کا ذکر کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مفسرین و مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں۔ آپ بہت صابر و شاکر تھے۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، فصلوں میں اچانک آگ لگ گئی اور سب کچھ جل گیا۔ آپ نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے، اور پھر کچھ دن بعد ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں کو مار کر سارا مال اور مویشی لوٹ لیے۔ اب آپ کی ساری جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، پر آپ نے پھر بھی صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کا شکوہ نہ کیا۔ اور پھر ایک دن جب آپ کی اولاد گھر میں موجود تھی تو مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب وہاں فوت ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر تھا اور نہ اولاد، لیکن آپ کی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل و زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشیں بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر بھیج دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار، دوست احباب نے منہ موڑ لیا، اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمتوں نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی، تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا، حلیمات وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 چمچیاں ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہر موجب شرک تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی و خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دستے التجا بلند کیے، سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہر بیماریاں دور ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نواز دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔
اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے. ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی. اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی.